السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی. تو میں پہلے ریکیپ دے دیتی ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے قصص الانبیاء میں. سب سے پہلے جو ٹاپکس ہیں میں بتا دوں. فرشتوں کے اعتراض کی بنیاد کہ انہوں نے کیوں اعتراض کیا. پھر زمین پر جنات کا قبضہ. ٹاپکس میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. ابلیس کو خلافت کی طمع کہ اس کو کیوں لالچ آئی. تخلیق آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنا. یہ ٹاپکس ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. فرشتوں کو سلام کرنا. اللہ تعالیٰ کا ارواح سے عہد لینا. حجر اسود کے بارے میں. رب کائنات کا دست قدرت. اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور. حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کی تعلیم دینا. فرشتوں کا عاجز ہونا. حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمی قابلیت. ہم یہ ٹاپکس پڑھ چکے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا فخر. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. شیٹ ہو رہی ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کا فخر. جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض. قالا کہ کہا. عربک میں آخر اور آپ لوگ کریں، میں یہ کر لیتی ہوں. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اب اس میں ٹرانسلیشن کریں حاشر. کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو میں کہ وہ بلا میں زوم شبہ. کر لوں نا. زوم کروں؟ میں زوم کر رہا ہوں. کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو، سب مجھے معلوم ہے. ٹھیک ہے. کچھ کہنا چاہیں گے اس میں آیت کے حوالے سے؟ آپ ٹرانسلیشن آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ کا فخر کہ اللہ تعالیٰ نے بولا تھا کہ میں نے کہا تھا تمہیں کہ میں جانتا ہوں غیب کا علم. اچھا قالا کیونکہ اس وہ نے کہہ رہے کہا. تھے نا کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں وہ فساد اور خون خرابہ کرے گا. لیکن جب وہ کچھ بھی نہ بتا سکے اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتا دیا اور ان کی قابلیت ان پہ روب پڑ گیا کہ یہ تو واقعی ایسے ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے، اور وہ سجدے میں جھک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فخر جتاتے ہوئے ان کو کہا کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا بلا شبہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، کہ مطلب جو تم بتا رہے ہو اور جو تمہارے دل میں بھی ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے. فرشتوں کو سجدہ کا حکم اور ابلیس کا انکار. جب حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت اور برتری سامنے آ گئی تو اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. جیسا کہ ارشاد ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو لِآدَمَ فَسَجَدُوا. آدم کو تو سب نے سجدہ کیا. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. کیا کیا اس نے کفر کیا اور انکار کیا، اور تھا وہ کس میں؟ کافرین میں سے. سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا. اچھا، یہ ادھر ایک اضافی بتایا گیا. شیطان کا اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا. اب ابلیس کا تکبر اور غرور ظاہر ہو گیا. پروردگار عالم جل جلالہ نے کہا اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا. جیسا کہ فرمان ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ اس امر کا جو میں نے حکم دیا ہے تمہیں کس نے منع کیا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا. قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے پیدا کیا ہے آگ سے اور اس کو پیدا کیا ہے طین یعنی مٹی سے، کیچڑ مٹی. اس سے میں بڑا بھی ہوں اور بڑی عمر والا بھی ہوں اور قوی بھی ہوں اور مضبوط ہوں. آگ مٹی سے قوی ہوتی ہے. دوسرے مقام پر ہے کہ کان من الجن و اچھا ایک بات میں نے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا ہے ہم، کہ اگر آگ نا مٹی کو وہ مٹی جو ہوتی ہے نا آگ کو بجھا دیتی ہے. اگر آپ مٹی آگ کے اوپر ڈال دو تو آگ بجھ جائے گی، اور اگر آپ مٹی کو جلاؤ تو کنسٹرکشن کے کام آئے گی، وہ اور فائدے مند ہو جائے گی، ہے نا. یہ بھی پوائنٹ ہے. صحیح. اچھا،
एक और ठीक जगह है। अल्लाह ताला ने बताते हुए, यार भी पॉइंट ऐड करना चाहते हैं मॉम, वेट। जी ताला, आप मुझे मैं ये बताते कह रहो रहा था हम बताते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे शैतान ने नाफरमानी इसलिए की क्योंकि जो है ना, ये इंसानों में भी ये चीज पाई जाती है, एरोगेंस। एरोगेंस जो था ना, ये इंसानों में भी पाया जाता था, जैसे फिरौन में, नमरूद में, जैसे लोगों में। तो वो क्या करते थे कि वो जो यही इसी तरीके की चीजें करते थे कि हम सबसे बेहतर हैं, और जो है वो किसी की भी नहीं सुनते थे, और वो अपने आप को खुदा मानते थे। तो शैतान इस तरीके का नहीं था। शैतान तो पहले एक अच्छा है, अच्छी वो अच्छी मखलूक थी अल्लाह ताला की, जो कि नाफरमानी भी नहीं करती थी, लेकिन उसका एरोगेंस उसको ले डूबा। उसका एरोगेंस की वजह से उसने जोश मार के कहा अल्लाह सुब्हान ताला के सामने कि मैं तो उससे बेहतर हूँ, ये तुम क्ले और मिट्टी से बना, पानी से बना है, और मैं तो आग से बना हूँ। तो अच्छा इसका मतलब क्लियरली यही था कि वो अल्लाह ताला से खुद ज्यादा बेहतर है। तो अच्छा, अल्लाह ये तुम्हारा लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट चला रहा, आपकी बात के अंदर से मुझे एक पॉइंट नजर आया कि जब शैतान का जो भी साथी होता है ना, उसके अंदर सबसे पहले उसकी ये वाली क्वालिटी आ जाती है शैतान वाली, कि मैं बेहतर हूँ। जब भी हमारे अंदर ये लगने लगे ना, हमें अपने अंदर कि मैं बेहतर हूँ, तो फौरन से सिमट जाए कि ये चीज तो शैतान ने की थी कि मैं बेहतर अच्छा, हूँ, मैं भी मुझे एक सामने। पॉइंट ऐड करना है कि शैतान अपने लालच के लिए नेक था, हम्म, लेकिन जब उसका लालच उसके हाथ से चला गया, तो उसने बोला ये कैसे हुआ, मैं सारी इबादतें खलीफा होने के लिए कर रहा था। आयत के अंदर में आप वो करना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तमाम तुम्हारी वो जाहिरी इबादत बताऊं क्यों करता था, ताकि वो उसको खिलाफत हासिल हो जाए। लेकिन कुछ उसके ऐसा दिन ना हुआ, आदत आदम इस्लाम को खिलाफत हासिल हो गई, तो उन्होंने बोला ये क्या हुआ मेरे साथ, फिर वो उसका दुश्मन बन गया और इसलिए नाफरमानी की। जैसे एक माँ के वो 5 बच्चे हैं और उनके अंदर से उसको ये होता है कि मतलब एक बादशाह की 5 औलादें, और सबको हर एक अच्छा काम करता है कि बाप मुझसे खुश होके मुझे बादशाह बना देगा अपने बाद। और एक बंदा जो अच्छा होता नहीं है, वो जाहिरी तौर पे अच्छा बन रहा होता है, और बाप को तो पता होता है कि सिर्फ मुझे दिखाने के लिए अच्छा बन रहा होता है, तो वो छोटे को किसी को बना देता है, तो फिर वो उसको कत्ल कर देता है। ऐसे ही होता है ना, इंसानों में भी शैतान अपनी यही चीज बढ़ाई उसके अंदर डालता है कि तुम बेहतर हो, तुम्हें क्यों नहीं बनाया गया। तो ये चीज शैतान की तरफ से आती है कि वो लड़ाइयाँ इसीलिए कराता है कि तुम बेहतर हो। हर एक जब अपने आप को बेहतर समझेगा तो वो लड़ेगा, और जब बंदा समझेगा कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है तो इसके अंदर भी ये क्वालिटी होगी, तो मैं इससे फायदा उठाऊं और मैं अपना फायदा इसको दूं, तो फिर वो खलीफातुल अर्ज है इसलिए। ठीक है, हम आगे चले। मैं थी यहाँ पे। हाँ, अच्छा, शैतान जिन्नों में से था, इसने अपने रब की नाफरमानी की। मैं अगले पेज पे चली गई हूँ शायद, है ना, और आप लोग पीछे हैं। सही है। और अलबत्ता तहकीक पैदा किया हमने तुमको। अच्छा, मैंने कहाँ पे हूँ? अच्छा, वलक़द आप खलक़नाकुम स्क्रीन शेयर सुम्मा। करने को छोड़ दें, आप ऐसा करें, आप बुक में से पढ़ लें, हम लोगों को फिर भी समझ आएगी। हाँ, मैंने आप लोगों के पास शेयर किया हुआ है, आप उसमें से देख लें, ठीक है। और तीसरे मुकाम, एक मुकाम पे तो मैंने पहले बता दिया कि उसने कहा था कि मैं उससे बना हूँ आग से, और ये मिट्टी से बना है। दूसरी जगह कहा गया है कि था शैतान जिन्नों से, बस इसने अपने रब की नाफरमानी की। काना मिनल जिन्नी व फफसका अन अम्री रब्बी। और तीसरे मुकाम पर है वला कद खलकनाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, और हमने इंसान को हमने बनाया, फिर उनकी सूरतें बनाई। तुम मतलब तुम्हारी सूरतें बनाई। इसकी अरेबिक हाशिर आप देख लें, क्योंकि मैं पहले अरेबिक से करने की कोशिश करूंगी फिर तर्जुमा करूंगी। तुम्मा कुलना लिल मलाइकति मलाइकतिस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। और अलबत्ता तहकीक पैदा किया हमने तुमको, फिर सूरतें बनाई तुम्हारी, फिर कहा हमने फरिश्तों को सजदा करो वास्ते आदम के, पर सजदा किया सब फरिश्तों ने मगर ना किया शैतान ने, और ना हुआ झुकने वालों से। देखें, वाला कद खलकनाकुम, यहाँ पे कुम हो रहा है कि तुम्हारी सूरतें बनाई। सुम्मा, उसके बाद सव्वरनाकुम, फिर यहाँ पे आ रहा है तुम्हारी सूरतें बनाई, सव्वर नाकुम। सुम्मा, फिर उसके बाद कुलना, कहा लिल मलाइकति, फरिश्तों को, मलाइकति जुदू, यहाँ पे अमर यूज हो रहा है कि सजदा करो, ली आदम फसजदू, और आदम को सजदा करो, और सबने सजदा किया, इल्ला, सिवाय इब्लीस, इब्लीस के, लम यकुम मिनस साजिदीन, वो नहीं था सजदा करने वालों में, या भी वो नहीं हुआ था सजदा करने वालों में। राइट।
आप अरेबिक देख लिया करें, ऐसे दोबारा जब मैं करती हूँ तो हम अरेबिक को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मैं गलत हूँ तो आप तीनों मेरी मिस्टेक हम निकाल दरअसल सकते बात ये कि आयशा भी आई हुई है, तो उनसे भी आप पूछें। हैं। आयशा, वो भी अब अरेबिक आपके हवाले है। मैं कोशिश कर रही थी, ठीक है। अच्छा, अब हम अगले पेज पे हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, सुन रही हैं आप? मामा, ये कैसे लंबी अस्सलाम है वालेकुम व पेज पे रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तरीका भूल गया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें, अभी हम ना अब्दुलरहमान आगे पढ़ते हैं, फिर मम्मा हो ना तो उनको बोलना, जहाँ पे उनको लगे ना तो वो बता सकती हैं, ठीक है। अरेबिक में या आयत में कहीं पे मैं मिस्टेक करूँ तो। जी जी। उसके इनकार पर परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू ने फरमाया, नहीं सॉरी, हाँ, काला या इब्लीसु मा मलका अल्ला तकूना मअस साजिदीन। फरमाया अल्लाह ताला ने कि ए इब्लीस, क्या है बात से तेरे कि ना हुआ तू सजदा करने वालों से। ये रानी के शैतान ने जवाब दिया कि मुझे लायक नहीं मैं बशर को सजदा करूं जो पैदा किया है तूने बजने वाली मिट्टी से, जो बनी हुई थी कीचड़ सड़ी हुई से। और एक मकाम पर शैतान ने कहा, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, भूल कि गया। मैं बेहतर हूँ इससे, मुझे आपने बनाया है आग से, और इसको बनाया है तीन से यानी मिट्टी से। क़ाला फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, कहा कि निकल जा और इस जगह से, बेशक तू रजीम है, धुतकारा हुआ है। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और तेरे ऊपर लानत है कयामत तक, बदले के दिन तक। अच्छा, शैतान को कयामत तक की मोहलत कोई पढ़ना चाहेगा? सुमेरा या आयशा? तो जूम करो। मैंने शेयर की हुई है आपके पास ना। थोड़ा जूम करो इसको। अच्छा, मेरे पास शेयर भी हुआ है। शैतान का ऐलान नहीं, यहाँ से शैतान को कयामत तक की मोहलत। या मैं पढ़ लेती हूँ आगे, जब आप खोल लें तो मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है। शैतान ने कहा, रब्बी फअंज़िरनी इला यौमि युबअसून, ए मेरे रब मुझे ढील दे इस दिन तक कि उठाए जाएं मुर्दे। यानी मौत की सख्ती मुझे ना हो, यह सियासत थी कि मौत की तकलीफ से बचा रहे, लेकिन परवरदिगार आलम ने फरमाया, बेशक तू इनमें से है जिनको ढील दी गई है। इला यौमिल वक्तिल मालूम, एक वक्त मालूम तक, जहाँ यानी जहाँ के फना होने तक। जब अल्लाह ताला ने वादा फरमा दिया तो शैतान ने अपने दिल का हसद जाहिर कर दिया। शैतान का ऐलान जंग, काला फबिइज्जतिका ला उग़वियन्नहुम अजमाइन, उसने कहा कि मुझे कसम है तेरी इज्जत की कि मैं गुमराह करूंगा इनको, अजमाइन मतलब सबको, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे खास बंदे जो होंगे, जो मुखलसीन में से होंगे वो बच जाएंगे। अच्छा, इसमें आयशा अरेबिक में आप थोड़ा सा देखेंगे इसमें, क्योंकि बहुत मुझे डिफरेंस लग रहा है इसमें। नाज़िया, मैं बताऊं? हाँ, आप बताएं। कौला फबी इज्जती का, कौला का मतलब कहा उसने, तेरी इज्जत की कसम, फबी हम्म। इज्जती ला उग़वियन्नहुम, गुमराह करूंगा, अजमाइन, मैं सबको, इल्ला इल्ला तो सिवाय, सिवाय हम्म। इबादत का जो इबादत करेंगे तेरी, मिन उमुल मुखलिसीन, तेरे खालिस बंदे, सही। वो बच चले। जाएंगे। मगर आगे आप मैं पढ़ लें। एक और ऐड करना चाहता हूँ। तुम्हारे बंदे, तुम्हारे गुलाम। इबादत में हूँ। ये जो ला ओक भी अन्ना हूँ वर्ड है ना, इसका मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये मैं ट्रांसलेट। बता देती हूँ आपको। जी जी। कौला, हम्म। यहाँ पर शैतान शैतान ने कहा फबी इज्जती का, मतलब अल्लाह ताला को उसने बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया कि मुझे आपकी इज्जत और जलाल की कसम कि लाअग़वियन्नहुम, ला सॉरी लाउग़वियन्नहुम, कि मैं उनको जरूर ब जरूर बहकाऊंगा
اور یہ نا تاکید کے ساتھ آ رہا ہے، اس میں لام تاکید بھی ہے اور نون تاکید بھی ہے لاسٹ میں، تو اس میں بہت زیادہ زور ہوتا ہے کہ میں ان کو ضرور بضرور بہکاؤں گا، اجمعین، ان سب کو بہکاؤں گا، الا بچے گا کون، یہ حرف استثناء ہے، سوائے عبادہ کا، جو بالکل تیرے خاص بندے ہوں گے، عباد جمع ہے عبد کی، جو تیرے خاص بندے ہوں گے، منہم ان سب میں سے، یعنی جتنی بھی سارے لوگ ہیں ان سب کو بہکاؤں گا، ان میں سے جو صرف خاص بندے ہوں گے تیرے وہ بچیں گے، مخلصین خالص، جو صرف تیری عبادت کرتے ہوں گے مخلص ہو کر، اسمن فائل ہے مخلصین، ٹھیک ہو گیا؟ جزاک میرا ایک اللہ. پوائنٹ ہے. اچھا عائشہ جی ایک بتائیں. منٹ، جو آیت جی آتی ہے نا تو اس کو آپ ہی کر دیا کریں، بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں بس، تو آپ زیادہ اچھے سے سمجھا دیتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اچھا، میں سن تو رہی تھی، باقی میں نے عبد الرحمن کو بٹھا دیا تھا، عبد الرحمن کہنے لگے اماں یہ میری آیت کافی ہے. تجویز میں بھی غلطیاں آ جاتی ہیں، اور عربک میں ابھی بالکل ہی بیسک ہوں، تو میں بس کوشش کر رہی ہوں، اور ابھی سمیرا کو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ بھی کوشش کر لیا کریں، ہمارے ساتھ آ جایا کریں، جتنی زیادہ ہم کوشش کریں گے نا اتنا صحیح زیادہ بات ہے، قرآن ہمیں صحیح، کھلے گا، تو اپنے بچوں کو سمجھا سکیں اچھا گے. بالکل جو صحیح سلاح بات ہے. کا ہینڈ ریز ہے ان سے بھی پوچھ لیں. جی سالار. میں قرآن کی 5 آیات پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں نا، تو ایک بار میں پڑھ رہا تھا، قرآن سے گزر رہا تھا، تو میں اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھتا جا رہا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اسی طرح سے شیطان نے کہا کہ آپ کی جو ہے آپ کی قسم، اس طریقے سے کچھ کہا کہ میں جو انسانوں کو دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، بائیں طرف سے ہاں بھی کروں گا، بیٹی. اوپر سے یس. بھی اور نیچے سے بھی، اور میں یس، ان میں کو اس کی جتنا آیت کر سکتا بتاتی ہوں آپ اتنا کو. اتنی کروں گا. صحیح. جی عائشہ. جی اس کی ایک آیت ہے، دراصل یہ وجہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ آپ سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کرا تھا. وہ والی آیت ہمیں سورہ بقرہ میں ملتی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کرا، وہاں بھی اللہ حرف استثناء آ رہا ہے، سوائے ابلیس کے، کیونکہ اس نے انکار کرا، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور اپنے آپ کو اس نے کافروں میں سے شمار کر لیا تھا. تو اس میں نا سورہ آراف کی آیت بتا رہے ہیں سالار جو بتا رہے ہیں، سورہ آراف غالباً 15 یا 16 آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نے کہا تھا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن ھذا صراطک المستقیم، کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے مطلب ایک طرح سے مجھے جنت سے نکالا ہے، آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، تو اب آپ بھی دیکھنا، لاقعدن، یہ قاعدہ سے ہے، قاعدہ یقعد، تو اس کا فعل مضارع ہے کہ میں ضرور بس ضرور بیٹھوں گا، لاقعدن، تو دیکھیں یہاں بھی نون تاکید آ رہی ہے لاسٹ میں کہ لاقعدن ھذا صراط المستقیم، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. اور خالی یہی اس نے نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا جو ابھی سالار نے بتایا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں ان کو دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، اور میں ان کو آگے سے بھی پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، ولا تجدو، اور اکثر آپ لوگوں کو پائیں گے، آپ نہ پائیں گے، مطلب لا تجدو ولا تجدو اکثرہم شاکرین، اکثر لوگ اس میں سے ناشکرے ہی ہوں گے. جو تو مطلب اب یہ سمجھیے یہ دشمن ہے ہمارا، شیطان اتنا بڑا ہے، انویزیبل دشمن ہے جو دکھائی نہیں دیتا، دکھائی دینے والے دشمن سے تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن جو نہیں دکھائی دے رہا ہے اس سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور ایک بندے کے اتنے سارے دشمن ہیں، یہی شیطان جو دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اور سیدھے راستے پر بھی ہے. پھر اب آپ اپنی پروٹیکشن کیسے کریں گے؟ بے صرف اللہ شک تعالیٰ اللہ بھی تعالیٰ ہمیں نے بچا یہ سکتا ہمیں، ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم یہی کہا ہے نا کہ جو میرے مخلصین بندے ہوں گے نا صرف وہ بچ جائیں گے. تو شیطان تو اپنی پوری ایفرٹ لگا رہا ہے، تو اب بالکل جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح سے ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تو پھر یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو ہماری پروٹیکشن کا وعدہ کیا ہے نا، بس ہمیں اپنا کام کرنا ہے. تو بچانے کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا، اتنے سخت اتنے برے بالکل. دشمن سے جو ہر طرف سے آ رہا ہے، پر بچ تو سکتے ہیں نا، ہم مخلصین میں شامل ہو جائیں تو ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے جب ہی نکالا تھا جب اس نے اس طرح کی باتیں کری تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہوں. آگے یہی کہا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھی ضرور بضرور بھر دوں گا جہنم کو، جو تمہارے پیروکار ہوں گے، جو آپ کی پیروی کرنے والے ہوں گے، شیطان کی یعنی کہ جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے، میں ان سے ضرور بضرور جہنم کو بھر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ بھی جلال میں تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہی والا صیغہ آیا ہے لَأَمْلَأَنَّ، کہ میں بھی ضرور بضرور بھر دوں گا.
صحیح. اچھا عائشہ آپ کے پاس اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ جی اسکرین آ رہی ہے. ہاں تو یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا تو یہ میرے خیال سے یہی والی ہے. آپ اس کو کر دیں نا. مطلب اچھا. یہی والی آپ نے بتائی ہے ابھی جو آیت نا. اس کے بعد پھر ہم اگلے ٹاپک پہ جائیں گے. یہ والی عائشہ اوپر والی آنٹی جو ہے. اچھا اچھا. جی عائشہ جی آنٹی جی آپ جی کی بات ختم ہو گئی کیا؟ جی بتائیے. آپ بتائیے. جی ہو گئی. سلاح نے انڈریس کی آواز ہے تو جی 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 سلاد. بالکل. انہوں نے ایک پوائنٹ بتانا ہے. میرے جی دو جی جی سلاد. پوائنٹ ہیں. ایک تو میں نے یہ پڑھا ہے قصہ اور سنا بھی ہے بہت، کہ جو شیطان تھا نا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دربار سے جب نکال دیا تھا کہ اب جاؤ اب میرے پاس نہیں آنا، تو اس وقت جو ہے وہ جنت کا معاملہ نہیں ہوا تھا. تو وہ کیا ہوا تھا کہ وہ جنت کے دروازے کے باہر ویٹ کر رہا تھا، ایسے ہی کھڑا ہوا تھا دیکھ رہا تھا. تو جب تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بھی تھے اور کام کر رہے تھے، اپنے مزے کر رہے تھے. تو میں نے یہ قصہ پڑھا ہے کہ پھر کیا ہوا تھا کہ وہ وہاں پہ تھا سیڑھیوں پہ جنت کی دروازے کے پاس قریب میں. تو کبھی کبھار سانپ باہر آیا کرتا تھا سیڑھی پہ ایسی گھومنے کے لیے جنت کے دروازے. تو جو ہے اس کا دوست ہوا کرتا تھا شیطان کا وہ. تو جو ہے نا اس نے کہا کہ اسنیک کو شیطان نے کہا کہ میں تمہارا دوست ہے نا، اب مجھے یہ کام کرنا ہے، پلیز میری مدد کرو اس چیز میں کہ مجھے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانا ہے. تو پہلے صاحب نے بولا یہ تو خطرناک ہے، پھر تو مسئلہ ہو جائے گا. پھر اس نے بولا چلو صحیح ہے. پھر اس نے بولا تم چھوٹے ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی زبان میں اندر منہ میں ڈال لیتا ہوں اور پھر تم میرے ساتھ اندر چلنا. پھر اس نے منہ میں ڈال دیا تھا شیطان کو اور چھپا دیا تھا، اور پھر وہ اندر آ گیا تھا جنت میں بغیر کسی کو پتا چلے اور اس نے بہکا دیا تھا. اب میرے یہاں پہ کوشچن ہے. یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ ہاں یہ قصہ ہوا تھا سارا، لیکن لیکن سلاح یس جی یس جی کریں. پہلے آپ بولیں. آپ بولے نا، میرا پوائنٹ تھا وہ ایک دم سے مس ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے اس میں یہ کوشچن ہے کہ لوگ زیادہ تر شیطان کو فالن اینجل کیوں کہتے ہیں، حالانکہ وہ اینجل تو تھا نہیں. وہ ایک جن تھا، اس کے بعد وہ کچھ دیر بعد شیطان میں تبدیل ہو گیا تھا، تو یعنی سلاح شیطان. میں تمہیں ایک بات بتاؤں. میں نے نا یہ جو آپ نے اسنیک والی مثال دی ہے یہ بھی میں نے سنی بھی ہے، لیکن یہ ٹرسٹڈ نہیں ہے. کہ اب وہ جو شیطان تھا نا وہ ادھر سے نکال دیا گیا تھا، اب وہ اندر سانپ کیسے لے کر آتا. اور اچھا نمبر بات سنیں. 2 بات سنیں. ہوں. اور جو میں اینجل والی بات کی ہے نا آپ نے، تو یہ اینجل میں نے بھی سنا ہے وہ آگ سے بنا ہوا اینجل تھا. تو مجھے ان دونوں چیزوں میں اختلاف ہے. عائشہ آپ دیں گے اس کا جواب یا میں دوں؟ جی یہ بات مجھے بھی ٹرسٹڈ نہیں لگتی سانپ والی نا. تو مجھے بھی یہ بات ایسی لگتی ہے جیسے من گھڑت بات ہے یہ. بہت ساری اور چیزیں نا مطلب کہانیاں کس سے بھی گھسا دیے گئے نا. دیکھیں کیونکہ ہمیں تو قرآن کی آیتوں سے دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ قصے میں کہانیوں میں تو ہمیں بہت ساری چیزیں کہیں کہیں سے مل جائیں گی. ہم آیتوں سے ریلیٹ کر رہے ہیں نا کہ حضرت آدم جہاں علیہ السلام تک کے قصے کو. جہاں تک ہوں. میں نے اس کو سمجھا ہے اور پڑھا ہے، یہ قصہ اتنا اہم اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں کوئی بھی بات کم از کم 2 مرتبہ ضرور آئی ہے، لیکن ہوں. ابلیس اور آدم علیہ السلام کا قصہ اتنا اہم اور ضروری ہے کیونکہ اس پر ہماری آخرت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 مرتبہ قرآن میں ذکر فرمایا، 7 سورتوں میں ذکر آیا ہے. اور جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں 7ویں مرتبہ ہے نزول ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت. صحیح. ہاں تو مطلب ہم اگر قرآن کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دیکھو جو ہمیں بتانا چاہا، جس طرح سے ڈرانا چاہا اتنا ہمیں قرآن میں کر دیا. اب وہاں جی سے ہمیں سارے نا وہیں سے ملیں گے. اس کے علاوہ ہم ادھر ادھر سے جائیں گے نا تو ہم بھٹک جائیں گے. اس کی آپ مثال بالکل ایسے لے سکتے ہو کہ ایک رستہ ہے، ایک رستہ آپ کو سامنے کلیئر نظر آ رہا ہے. جب وہ رستہ تو آپ سوچو کہ چلو تھوڑا ادھر سے بھی جا کے دیکھتا ہوں، تھوڑا ادھر سے بھی جا کے دیکھتا ہوں. جب آپ کو کلیئر روشنی کی سیدھی لائن نظر آ رہی ہے، رستہ بھی نظر آ رہا ہے اور منزل بھی نظر آ رہی ہے، مشکلات ضرور ہیں، کانٹے جھاڑیاں ضرور ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے منزل میری اسی سے ملے گی تو آپ پہنچ جاؤ گے. لیکن آپ سوچو کہ بالکل چلو میں ٹارچ کو ادھر ادھر مار کے دیکھتا ہوں، یہاں یہ ہوا وہاں وہ ہوا، مطلب ادھر ادھر ہم ہو جائیں گے نا تو ہم بھٹک جائیں گے. تو قرآن ہمارا ایسا وہ رستہ ہے، ایسی ٹارچ ہے قرآن جو ہمیں یہاں پہ ہمارے ہاتھ میں اور ایک ہاتھ سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں. مطلب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے. تو آپ لوگ جب بھی کسی چیز میں الجھے، آپ پریشان ہو، یہاں جاؤں یا وہاں جاؤں، تو فوراً سے قرآن کو تھامو اور دیکھو کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. تو قرآن کے ذریعے سے آپ جس جگہ سے بھی جاؤ گے نا تو آپ انشاءاللہ پہنچو گے سیدھے ہی رستے پہ. ٹھیک ہے ہم آگے چلیں ابھی. اما اور ہوا بالکل جیسے مطلب یہ جو ایک جن تھا اس کی بھی وضاحت ہمیں قرآن سے ہی ملتی ہے.
مطلب جتنا ہمیں قرآن میں بتایا گیا نا، اگر کچھ ضروری ہوتا تو ضرور بتاتے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہمیں مطلب اس سے نہ کم نہ زیادہ، اگر کم ہوتا تو بھی اور زیادہ ہوتا تو بھی، اس کے اندر ہی ہے جو بھی ہے، ہم جس نیت سے جائیں گے ہمیں وہ چیزیں ملیں گی۔ جی، سورہ کہف میں یہ آیا، اس نے مطلب یہ مطلب بتایا گیا ہے اس کے بارے میں، کانا من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لكم عدو بیس للظالمین بدلا۔ یہ جنوں مطلب میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے، ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، بالکل کلیئر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بتا دیا ہے، تو پھر ہمیں زیادہ اچھا، میں نہیں ایک سمجھتی۔ اور بات میں یہاں پہ بتاؤں کہ ایک جب خطرہ ہوتا ہے نا تو اس کو ہم اس کے اوپر ایک دیکھو سمجھے، ایک زہر کا پیالہ ہے، اس کو ڈھک دو گے نا آپ تو پتہ نہیں چلے گا یہاں پہ زہر کا پیالہ ہے، کوئی بھی آ کے اس کو پی لے گا۔ تو شیطان کی بھی چالیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہ چلے۔ اب ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا، ہم کہیں کہ نہیں شیطان یہ چال چل رہا ہے اور یہ یوں ہو رہا ہے وہ، ارے شیطان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے ایسا کرنے کے علاوہ کہ تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہے وہ۔ ان کو جب بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وہ سامنے سے بھی حملہ کرے گا، پیچھے سے بھی کرے گا، آگے سے بھی کرے گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، تو ایک دیکھیں انجان ہونا اور جان بوجھ کے نہ ماننا، دونوں میں فرق ہے نا۔ ایک بالکل، مثلا پتہ ہے مسلمانوں کو، لیکن وہ انجان بنے ہوئے ہیں کہ نہیں شیطان کے پاس کہاں ٹائم ہے ہمیں برگلانے کا، بس ایسے ہی ہے۔ میرے آپ نے دماغ میں ایک دیکھا ہوگا ایسے تھاٹ اور لوگوں کو، آیا ہے اسی بات کیونکہ پر۔ میں نے نا یہ جملہ بڑا سنا ہے، جب میں کہتی ہوں نا کہ یہ کوئی شیطان کی چال لگ رہی ہے مجھے، تو شیطان کو کوئی اور کام نہیں ہے تمہارے خلاف چالیں چلنے کے علاوہ۔ اچھا مجھے پوائنٹ ایک کون کہہ رہا پوائنٹ تھا؟ اور سمجھ آیا ہے کہ مطلب یہ اتنا بڑا ہمارا دشمن ہے۔ دیکھیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، کون سی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جائیے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، آپ شیطان کی پیروی نہ کیجیے، انہ لکم عدو مبین، وہ آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بچوں اتنا بڑا دشمن بتایا ہے اس کو کہ مطلب ہم یہ سمجھیے کہ 24 گھنٹے ہم حالت جنگ میں ہیں، اس لیے ہمیں بار بار وہ پڑھنی چاہیے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ بس میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے۔ بس ایسا آپ اپنے آپ کو ایسا فیل کرا کریں کہ میں 24 گھنٹے حالت جنگ میں چل رہا ہوں، کیونکہ شیطان کے ساتھ ہماری 24 گھنٹے کی جنگ ہے، اور وہ ہمیں کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم جنت والے بنے، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنے۔ تو آپ یہ سمجھے کوئی ہمیں دکھ رہا ہو یا نہ دکھ رہا ہو، 24 گھنٹے ہماری جنگ شیطان سے چل رہی ہے، اور وہ دشمن ایسا ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، اس کو صرف اللہ کا ذکر ہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ بے شک، بس وہی ہے نا دشمن کے کو جاننا نا، آدھی جنگ آپ کی اسٹریٹجی سمجھ جاتے ہو کہ ہمیں جنگ لڑنی کیسے ہے دشمن، جب دشمن کا ہی نہیں پتا تو بندہ پلاننگ کیسے کرے گا؟ تو نمبر ون تو ہمارا یہ ہے کہ ہم جانیں کہ ہماری جنگ کس سے ہے، اور اس کو ہم اسی طرح جان سکتے ہیں کہ قرآن اور احادیث کے ذریعے سے کہ وہ ہم پہ اٹیکس کس طرح سے کرتا ہے، ہم اس سے بچ کس طرح سے سکتے ہیں۔ تو میرے اب خیال دیکھ سے لو، ابھی آپ حاشیر اور سالار دیکھیے پوری دنیا میں کس طرح شیطان کا غلبہ ہو رہا ہے نا، ہر انسان، میں تو اپنی انڈیا کی بات بتا رہی ہوں آپ کو، یہاں تو کوئی جانتا ہی نہیں اسلام دین کیا چیز ہے، رسمیں بری طرح، بس ہر باتوں میں مطلب قرآن کو کوئی نہیں جانتا، میں سمجھتی ہوں تجوید بھی نہیں جانتے لوگ، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے اب آپ پاس یہ سوچیے، ہے کہ ہمارے پاس سب جانتے ہیں، جان کے انجان بنے ہوئے ہیں۔ مطلب آپ کے ہاں تو چلے ماشاءاللہ اتنی کوششیں چل رہی ہیں عربک سکھانے کی ہر جگہ نا، یہاں تو میں کوشش کر بھی رہی ہوں تب بھی کوئی سیکھنے کو تیار نہیں ہے، رو رو کر سمجھاتی ہوں تب بھی کوئی سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ایک سے نا انسان سے نیت کا ہی پوچھا جائے گا عائشہ، جتنا جو کوشش کرے گا نا، ہم دیکھیں صرف کوشش کر سکتے ہیں، میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ نا اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی استطاعت سے زیادہ، تو بالکل یہی ہے بالکل، کہ اگر آپ کو ایسی جگہ پہ پیدا کیا گیا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہو اور لوگ نہیں آ رہے، کوئی ایک بھی آ جاتا نا آپ کے لیے وہی بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم یہاں پہ کوشش کریں اور نہ کریں اور یہاں پہ 10 آ سکتے ہیں ہماری کوشش کی وجہ سے، تو اس کا سوال ہم سے ہوگا کہ 10 کیوں نہیں آئے، تم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ بالکل آپ کی ایفرٹ دیکھی جائے گی، اور اس پر ہاں، مجھے وہ آپ کی حضرت نیت نو دیکھی جائے گی۔ حضرت نو کی بات یاد آتی ہے مجھے اس پر، کہ مطلب مجھ سے سب لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنے ٹائم سے کر رہی ہو، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، تو میں کہتی ہوں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے دین کی، تو میں نے کہا ان کی دعوت پر صرف 85% ایمان لے کر آئے تھے، اور تو ایٹی وہی فائیو نا، بھی مطلب بہت مطلب
بہت ہی زیادہ بتایا جاتا ہے، 85 زیادہ کر کے بتایا جاتا ہے اور کم ہی ہے اس سے. تو کوشش کا ہی ہے نا، جب ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس مکمل مطلب آپ کے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا، اب میں سوچوں کہ میں 10 سال علم حاصل کروں گی پھر میں کوشش کروں گی. اب میرے پاس کتاب ہے تو یہ اس کا مجھ سے سوال پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کتاب تھی کیوں کیوں نہیں پہنچایا. بالکل بالکل تو صحیح کہ. ہر انسان کو جتنی ہے وہ دی جاتی ہے نا نعمت، تو سوچنا یہ سوال کیونکہ پھر آگے جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس یہی تھا، میں کوشش کر رہی تھی، تو میری اللہ تعالیٰ کیا پتا اس چیز پہ بخشش کر دے. یہ بچے ہیں چھوٹے ہیں کہ یہ صرف ابھی سن رہے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی اس چیز پہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ان سے بڑے کام لے، ان کو اور علم دے گا اگر ان کی نیت ہوگی. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم الى یوم القیامت حتی یسألان علی 50، کہ کل قیامت کے دن آدم کی اولاد کے دونوں پیر ہٹ نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں ہمیں. عن عمره فیما افنا، پہلے تو عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ بتایا آپ نے اپنی عمر کہاں فنا کی، کہاں آپ نے اپنی عمر کھپائی. پھر وہ عن شبابہ فیما ابلا، آپ اپنی جوانی کے بارے میں بتائیں. پھر اب ام مالی، مال کے بارے میں سوال ہوگا، مال کا کیا کرا آپ نے، وَأَيْنَ اقْتَصَبَهُ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور 5واں سوال پھر یہی ہے من عاملہ، کیا عمل کیا، فیما علما، جس کو آپ نے جانا، جتنا آپ جانتے تھے اس پر آپ نے کیا عمل کیا. یہ سب سے بڑا مین پوائنٹ دیکھیں، مطلب ہم اپنی زندگی کے کتنے عرصہ گزار چکے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، پر اب ہم ہدایت کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم سے یہاں سے ہی پوچھا جائے، ہم آگے کے لیے بہتری کر لیں، مال کو صحیح سے خرچ کریں. اور علم کا سب سے زیادہ کہ اگر کسی کو مل رہا ہے علم تو وہ ایسے ہی نہیں مل رہا کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس مال ہے تو میں علم حاصل کر رہا ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی جگہ سے جا کے وہ علم دیتے ہیں کہ اب میرے بندے کو وہاں جا کے سکھاؤ. تو ہمیں بالکل بالکل. کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہمیں کچھ سکھایا جا رہا ہے نا، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ہم نے آگے کس کو سکھانا ہے یہ بات پوچھی جائے گی. بس مجھے اتنا پتا ہے نازیہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قدم بڑھاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ راہیں کھولتے چلے جاتے ہیں. اور یہ میرے ساتھ، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، میں نے جب سے سیکھنے کی کوشش کری اللہ تعالیٰ نے ایسی راہیں کھولی ہیں. مطلب مجھے آپ سب لوگوں سے، پاکستان کے لوگوں سے جوائن کرایا اللہ تعالیٰ نے، اور مجھے ان کے ذریعے اتنا نفع حاصل ہوا کہ میری ماشاءاللہ عربک میں مجھے کافی کمانڈ حاصل ہو گئی ہے، اور میں ابھی بھی کر رہی ہوں. تو تو الحمدللہ میں الحمدللہ کہتی ہوں میرے اللہ ساتھ بھی تعالیٰ یہی ہے. میں ہاں سوچتی جی. تھی میں کیسے عربی سیکھوں گی، میرے بچے کیسے کریں گے، یہ نہیں ہے ریسورسز، وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بندی نیت کر، میں بندے بھیجتا ہوں سکھانے کے لیے. تو سچ الحمدللہ. میں نے یہاں اتنے مدارس میں بات کری مفتی وغیرہ لوگوں سے جو انڈیا کے ہیں، انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ آپ تو میرڈ ہیں، آپ نہیں کر سکتی، آپ ٹائم نہیں دے سکتی. تو بس اللہ نے ایسی راہیں کھولی ہیں آن لائن کے ذریعے. میں کہتی ہوں میں نے طلب کری، اللہ نے مجھے کہاں سے مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اطلبنی، میرے بندے تو طلب تو کر، تجدنی، میں تجھے مل جاؤں گا. ان بے وجدتنی شک وجدت کل شیء، اگر تجھے میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا. بے شک اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں. میں یہی سوچتی تھی اللہ ہے کہاں ہے، میری زندگی میں کہاں ہے. جب جانا تو میں نے یہ سوچا میری زندگی میں کیوں نہیں ہے، میں نے جانا اللہ کی طرف، تو اللہ نے راستے کھولنا شروع کر دیے. اب یہ میرے خیال سے ہماری ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، جتنے بھی لوگ سنیں جی جی. تو وہ اللہ کی طرف اگر چلیں گے نا، نیت کریں، 1 قدم بڑھائیں، اللہ تعالیٰ 10 قدم وہ خود چل کے آپ کے پاس آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم چل کے آؤ گے، میں دوڑ کے آؤں گا. صرف بالکل اللہ تعالیٰ بالکل. کہتے ہیں نیت تو کر بندے، میں خود جی ملوں جی. گا اچھا، تجھے. 1 ہی منٹ رہتی ہے میٹنگ کو اینڈ ہونے کے لیے، تو چلیں پھر آگے ہم حضرت آدم کریں علیہ گے. السلام کا، نہیں آج جمعہ ہے تو ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ ہر جمعے کو ہم رکھا کریں گے. یہ ڈسکشن بہت فائدہ مند رہی ہے. ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے، پھر ہم نے شیطان کے بارے میں جب پڑھنا شروع کیا تو ہم اپنے دشمن کو جاننا شروع ہوئے، تو ہمیں اللہ کی رحمت نظر آئی اپنی زندگیوں میں، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے. تو بہت بہت شکریہ آمین عائشہ، سمیرہ، سالار اور محمد حاشر. اللہ پاک آپ لوگوں کے علم میں برکت دے، آپ لوگوں آمین. سے بہت بڑے کام لے، اور مجھے اللہ تعالیٰ خاص طور پہ معاف فرمائے اور مجھ سے بھی بڑے آپ کام لے، مجھ جیسی جاہل کو آپ بھی. بس آمین. ہمیں لنک بھیجا کریں آپ، تو آپ کے ذریعے بہت فائدہ ہوگا ہمیں بھی انشاءاللہ. شکراً انشاءاللہ. لك يا أستاذي.